باب بڑوں کو سردار بنانے کا بیان۔ حدیث نمبر 361۔ جناب حکیم بن قیس بن عاصم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی، فرمایا تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے بڑے کو سردار بنانا۔ بلا شبہ قوم جب اپنے کسی بڑے کو سردار بناتی ہے تو وہ اپنے آبا کی جانشین بنتی ہے، اور جب اپنے چھوٹے کو سردار بناتی ہے تو یہ چیز انہیں ان کے ہم عصروں میں ذلیل کر دیتی ہے۔ مال کے اصلاح کا خیال رکھنا، کیونکہ یہ شریف کے لیے باعث عزت ہے اور کمینے آدمی سے بے نیاز رکھتا ہے۔ تم لوگوں سے سوال کرنے سے بچنا، کیونکہ یہ چیز انسان کے لیے مال کمانے کا آخری ذریعہ ہے۔ جب میں مر جاؤں تو نوحہ نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نوحہ نہیں کیا گیا۔ اسی طرح جب میں مر جاؤں تو مجھے ایسی جگہ دفن کرنا جس کی بکر بن وائل کو خبر نہ ہو، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ان پر بے خبری میں حملہ کر دیا کرتا تھا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ باب موجود بچوں میں سب سے چھوٹے کو نیا پھل دیا جائے۔ حدیث نمبر 362۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نیا پھل لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا و مدنا و سائنا برکتا مع برکہ۔ اے اللہ ہمارے شہر میں، ہمارے مد میں اور ہماری سا میں برکت ہی برکت فرما۔ پھر جو بچے آپ کے پاس موجود ہوتے ان میں سے سب سے چھوٹے کو وہ پھل عنایت فرما دیتے۔ صحیح مسلم۔ باب چھوٹوں پر رحم کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 363۔ جناب عمر بن شعیب رحمہ اللہ اپنے والد سے و اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب بچے سے گلے ملنے کا بیان۔ حدیث نمبر 364۔ سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہمیں کھانے کی دعوت دی گئی تھی۔ راستے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے تو انہوں نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہنسانے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ان کو پکڑ لیا۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ اس کی ٹھوڑی پر اور دوسرا اس کے سر پر رکھا، پھر اسے گلے لگایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ حسین رضی اللہ عنہ اس بات میں سے ایک ثبت ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ باب آدمی کا چھوٹی بچی کا بوسہ لینے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 365۔ جناب مخرمہ بن بقیر رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ کو زینب بنت عمر بن ابی سلمہ رحمہ اللہ کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 2 سال یا اس کے لگ بھگ تھی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 366۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھ سے ہو سکے تو اپنے اہل و عیال میں سے کسی کا بال بھی نہ دیکھو، مگر یہ کہ وہ تمہاری بیوی ہو یا چھوٹی بچی ہو تو پھر ایسا کر سکتے ہو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 367۔
سیدنا یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام یوسف رکھا، مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 368، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح اور رخصتی کے بعد گھڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور میری چند سہیلیاں تھی وہ بھی میرے ساتھ کھیلتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ جاتے، پھر آپ ان کو میری طرف بلاتے تو وہ میرے ساتھ پھر کھیلنے لگ جاتے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب آدمی کا کسی چھوٹے بچے کو یوں کہنا اے میرے بیٹے۔ حدیث نمبر 369، ابو اجلان محاربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے لشکر میں تھا کہ میرا ایک چاچا زاد فوت ہو گیا اور اس نے اللہ کے راستے میں اپنا ایک اونٹ دینے کی وصیت کی تھی، تو میں نے اس کے بیٹے سے کہا وہ اونٹ مجھے دے دو، میں ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے لشکر میں ہوں۔ اس نے کہا میرے ساتھ ابن عمر کے پاس چلو تاکہ ہم ان سے دریافت کر لیں۔ جب ہم ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آئے تو اس نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن، میرا والد فوت ہو چکا ہے اور اس نے اللہ کے راستے میں اپنا ایک اونٹ دینے کی وصیت کی تھی، اور یہ میرا چچا زاد ہے اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے لشکر میں ہے، کیا میں اسے وہ اونٹ دے دوں؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اے بیٹے، بے شک ہر نیک عمل اللہ کا راستہ ہے۔ اگر تیرے والد نے اللہ کے راستے میں اپنا اونٹ دینے کی وصیت کی تھی تو جب تو دیکھے کہ مسلمان مشرکین سے قتال کر رہے ہیں تو ان کو وہ اونٹ دے دینا، بلا شبہ یہ صاحب اور اس کے ساتھی تو ایسی قوم کے نوجوانوں کی راہ میں لڑ رہے ہیں جن میں سے ہر ایک کو فکر ہے کہ ان میں سے کون سا حاکم بنے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 370، سیدنا جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ یہ روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم ہے۔ حدیث نمبر 371، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرے اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو معاف نہ کرے اسے معاف نہیں کیا جاتا، اور جو درگزر نہ کرے اسے درگزر نہیں کیا جاتا، اور جو خود گناہوں سے نہ بچے اسے گناہوں سے نہیں بچایا جاتا۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب اہل زمین پر رحم کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 372، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس پر رحم نہیں کیا جاتا جو دوسروں پر رحم نہ کرے، اور اسے معاف نہیں کیا جاتا جو معاف نہ کرے، اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی جو دوسروں کی توبہ قبول نہ کرے، اور اسے گناہوں سے نہیں بچایا جاتا جو خود نہ بچے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 373، جناب معاویہ بن قرہ رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، بے شک جب میں بکری ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آ جاتا ہے، یا یہ کہا کہ مجھے بکری پر رحم آ جاتا ہے کہ میں اسے ذبح کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے بکری پر رحم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 مرتبہ فرمایا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 374، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صادق المصدوق نبی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا رحمت صرف بدبخت ہی کے دل سے چھینی جاتی ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 375، سیدنا جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا
اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب اہل و عیال پر رحم کرنے کا بیان، حدیث نمبر 376۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ رحم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم مدینہ کے گرد و نواح میں دودھ پیتا تھا۔ اس کی دائیا کا شوہر لوہار تھا۔ ہم اس بچے کے پاس جایا کرتے تھے اور دائیا کے گھر کی حالت یہ ہوتی تھی کہ اس گھر گھاس کے جلانے کی وجہ سے گھر دھوئیں سے بھرا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ابراہیم بوسہ دیتے اور سونگتے تھے۔ حدیث نمبر 377۔ عفواً، یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ حدیث نمبر 377۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ اس نے اپنے بچے کو محبت کی وجہ سے سینے سے چمٹانے لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس پر رحم کرتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جانوروں پر رحم کرنے کا بیان، حدیث نمبر 378۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی۔ اسے ایک کنواں ملا، وہ اس پر اترا اور پانی پی کر باہر نکل آیا۔ اچانک اس نے ایک کتا دیکھا جو پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان باہر نکال رہا تھا اور کیچڑ کھا رہا ہے۔ اس آدمی نے دل میں خیال کیا کہ اس کو بھی پیاس کی اتنی ہی تکلیف ہے جتنی مجھے تھی، چنانچہ وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھر کر اسے اپنے دانتوں سے پکڑا اور باہر آ کر کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر کی اور اسے بخش دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہمارے لیے ان جانوروں میں بھی اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جگر والی پر رحم کرنے میں اجر ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 379۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جسے اس نے باندھے رکھا یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی، چنانچہ اس کے سبب وہ آگ میں داخل ہو گئی۔ اس عورت سے کہا گیا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، جب تو نے اسے باندھ کر رکھا تھا تو نہ تو نے اسے کھلایا اور نہ اسے پلایا اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا لیتی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 380۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا، اور معاف کرو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، ہلاکت ہے اصرار کرنے والوں کے لیے جو اپنے برے اعمال پر اصرار کرتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ برا کام ہے۔ حریز راوی حدیث سے، ویل لأقماء القول، ہلاکت ہے سخت گو کلام کے لیے، الفاظ مروی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رحم کیا اگرچہ ذبح کیے جانے والے جانور پر ہی ہو، اللہ تعالیٰ اس پر قیامت کے دن رحم فرمائے گا۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب چڑیا کے انڈے اٹھا لینے کے بیان میں،
حدیث نمبر 382 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہرے تھے۔ اسی دوران ایک صحابی نے چڑیا کا انڈا اٹھا لیا۔ چڑیا آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پھڑانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کس نے اس کے انڈے کی وجہ سے اسے دکھ پہنچایا ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے اس کا انڈا اٹھایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر رحمت کرتے ہوئے اس کے انڈے اسے واپس کر دو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب پرندے کو پنجرے میں رکھنا کیسا ہے؟ حدیث نمبر 383 جناب ہشام بن عروہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما مکہ میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پرندوں کو پنجروں میں اٹھائے رکھتے تھے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 384 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو دیکھا جسے ابو عمیر کہا جاتا تھا اور اس کے پاس ایک بلبل تھی جس سے وہ کھیلا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا اے ابو عمیر تیری بلبل نے کیا کیا؟ یہ روایت صحیح ہے۔ باب لوگوں کے درمیان خیر پھیلائی جائے۔ حدیث نمبر 385 سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بلا شبہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے تو اچھی بات کہتا ہے یا خیر پھیلاتا ہے۔ مزید بیان کرتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کسی چیز میں جھوٹ بولنے کی رخصت دی ہو سوائے تین کے لوگوں کے درمیان صلح کروانے میں، خاوند کا اپنی بیوی سے کوئی بات کہنے میں اور بیوی کا اپنے خاوند سے کوئی بات کہنے میں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ جھوٹ بولنا درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 386 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی کو لازم پکڑو، بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، بے شک جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور بے شک گناہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 387 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ نہ سنجیدگی میں جائز ہے اور نہ مذاق میں، اور اس بات پر بھی جھوٹ جائز نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے بچے سے کسی چیز کا وعدہ کرے پھر اسے پورا نہ کرے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جو شخص لوگوں کی تکلیف پر صبر کرے۔ حدیث نمبر 388 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اس شخص سے بہتر ہے جو نہ تو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور نہ ہی ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب تکلیف پر صبر کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 389 سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص یا کوئی چیز بھی کسی اذیت کو سن کر اس پر اللہ عز و جل سے زیادہ صبر کرنے والی نہیں ہے۔ بلا شبہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ انہیں عافیت سے رکھتا ہے اور انہیں رزق دیتا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے۔
حدیث نمبر 390۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم فرمایا جیسے کہ آپ تقسیم کیا کرتے تھے، لیکن انصار میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم بے شک یہ ایسی تقسیم ہے جس سے اللہ عز و جل کی رضا مقصود نہیں۔ میں نے کہا میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاؤں گا، چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ میں نے چپکے سے آپ کو بتا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت شاک گزری، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کاش میں نے آپ کو بتایا ہی نہ ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ اذیت دی گئی تھی، پھر بھی انہوں نے صبر کیا، لہذا میں بھی صبر کرتا ہوں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب آپس کے تعلقات درست رکھنے کے بیان میں، حدیث نمبر 391۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا درجہ نہ بتاؤں جو نماز، روزہ اور صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کے تعلقات درست رکھنا اور اس کے برعکس آپس کا بگاڑ مونڈ دینے والی چیز ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 392۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کو خاص تاکید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنے باہمی تعلقات درست رکھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب اگر تو کسی آدمی سے جھوٹ بولے جبکہ وہ تجھے سچا سمجھے، حدیث نمبر 393۔ سیدنا سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی ایسی بات کرے کہ تجھے سچا سمجھ رہا ہو جبکہ تو اس سے جھوٹ بول رہا ہو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب اپنے بھائی سے کسی چیز کا وعدہ کر کے اس کی مخالفت نہ کرو، حدیث نمبر 394۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی سے نہ جھگڑا کرو، نہ اس سے مذاق کرو اور نہ ہی اس سے وعدہ کر کے خلاف ورزی کرو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب نسب میں طعن کرنے کا بیان، حدیث نمبر 395۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جن کو میری امت نہیں چھوڑے گی، نوحہ کرنا اور نسب میں طعن کرنا۔ صحیح مسلم۔ باب آدمی کا اپنی قوم سے محبت کرنا، حدیث نمبر 396۔ سیدنا عبادہ رملی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے بیان کیا جسے فصیلہ کہا جاتا تھا، اس نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے کہا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا یہ بھی عذبیت ہے کہ آدمی ظلم پر اپنی قوم کی مدد کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب آدمی کا قطع تعلقی کرنا، حدیث نمبر 397۔ جناب عوف بن حارث بن طفیل رحمہ اللہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ماں جائے بائی کے بیٹے تھے، بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو خبر پہنچی کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی کسی بھائی یا ان کی کسی عطا کے متعلق یوں کہا ہے کہ اللہ کی قسم عائشہ باز آ جائے ورنہ میں ان پر پابندی لگا دوں گا۔ عائشہ نے کہا کیا واقعی اس نے کہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں اللہ کے لیے نظر مانتی ہوں کہ ابن زبیر سے کبھی بات نہیں کروں گی۔
پھر جب یہ قطع تعلقی طویل ہو گئی تو سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے مہاجرین سے سفارش کرائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس بارے میں کسی کی سفارش قبول نہیں کروں گی اور اپنی نظر کو نہیں توڑوں گی۔ پھر جب مزید وقت گزر گیا اور معاملہ دراز ہوتا چلا گیا تو سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے سیدنا مسور بن مخرمہ اور سیدنا عبد الرحمن بن اسود بن یغوث رضی اللہ عنہما سے اس مسئلے میں گفتگو کی۔ یہ دونوں قبیلہ بنی زہرہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان سے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دلاتا ہوں تم مجھے ضرور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے جاؤ اور ان کے پاس پہنچا دو، کیونکہ ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مجھ سے قطع تعلق کی نظر برقرار رکھے۔ سیدنا مسور اور سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہما دونوں اپنی چادر میں ابن زبیر کو چھپا کر وہاں پہنچے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اندر آنے کی اجازت لیتے ہوئے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا ہم اندر آ جائیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آ جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا ام المومنین کیا ہم سب آ جائیں؟ فرمایا ہاں تم سب آ جاؤ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ نہ تھا کہ ان کے ساتھ ابن زبیر بھی ہے، چنانچہ جب وہ داخل ہوئے تو ابن زبیر رضی اللہ عنہما پردے کے اندر چلے گئے اور سیدہ عائشہ سے لپٹ کر رونے لگے اور قسمیں دلانے لگے کیونکہ وہ ان کے بھانجے تھے۔ سیدنا مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود رضی اللہ عنہما بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو قسمیں دینے لگی کہ آپ ضرور ان سے بات کر لیں اور عذر قبول کر لیں۔ یہ دونوں حضرات کہہ رہے تھے یقیناً آپ تو جانتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تعلقی کرنے کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ناراض رہے۔ راوی کہتا ہے جب انہوں نے بہت زیادہ سمجھایا اور اصرار کیا تو وہ بھی انہیں سمجھانے لگے اور رونے لگے اور کہنے لگے میں نے نظر مان رکھی ہے اور نظر بہت سخت ہے، لیکن پھر بھی دونوں برابر کوشش کرتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے بولنا شروع کر دیا اور نظر توڑنے کی وجہ سے 40 غلام آزاد کیے۔ اس کے بعد جب بھی آپ رضی اللہ عنہا واقعہ یاد کرتی تو رونے لگ جاتی اور اتنا روتی کہ آپ کے آنسوؤں سے دوپٹہ تر ہو جاتا تھا۔ صحیح البخاری۔ باب کسی مسلمان سے قطع تعلقی کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 398۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو، نہ آپس میں حسد کرو اور نہ آپس میں قطع تعلقی کرو۔ اے اللہ کے بندو ایک دوسرے کے بائی بن جاؤ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بائی سے 3 راتوں سے زیادہ ناراض رہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 399۔ صحابی رسول سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق رکھے، ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو یہ بھی منہ موڑے اور وہ بھی منہ موڑے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 400۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو اور دنیا حاصل کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کا مقابلہ نہ کرو۔ اے اللہ کے بندو آپس میں بائی بن جاؤ۔ صحیح البخاری صحیح مسلم۔